نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك اذكى لهم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل عزت احترام محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، کہ ہر دین کی کوئی خاص عادت ہوا کرتی ہے اور دین اسلام کی سب سے خاص عادت جو ہے وہ حیا ہے۔ اور ایک جگہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں یہ بات تو کھل کر سامنے آ گئی کہ جو عورت با پردہ نہ ہو اور جو عورت با حیا نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے میرے دوستوں بد نظری اور بے پردگی کے عنوان پر کچھ بات کرنا چاہوں گا، اور معاشرے میں پھیلی ہوئی بے راہ روی کو ختم کرنے کی ہم سب مل کر جب تک کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں۔ آج اگر ہم میں سے کسی کے گھرانے محفوظ ہیں اور ہم نے اگر دینداری کا لبادہ پہنا ہے اور کسی درجے میں ہمارے گھروں میں پردہ موجود ہے اور معاشرہ بے پردہ چل رہا ہے، تو میرے دوستوں قریب کی آگ کو گھر میں پہنچنے میں کوئی بھی وقت نہیں لگتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بد نظری ایک ایسا گناہ ہے کہ جس میں اچھے خاصے لوگ مبتلا ہیں، اور تو اور میرے دوستوں جو لوگ نماز اور روزے کے پابند ہیں، اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور معاشرے میں دیندار کہلائے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی بد نظری سے بچنا آج بہت مشکل کام ہو گیا ہے۔ آدمی ذرا اپنے گھر سے باہر نکلے تو نظر کی حفاظت مشکل نہیں بلکہ اب ناممکن بن چکی ہے۔ بے حیائی اور بے پردگی کا ایسا سیلاب معاشرے میں بہہ رہا ہے کہ الامان والحفیظ۔ اور یہ جو بد نظری ہے میرے دوستوں، یہ انسان کی نفس کی اصلاح میں بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ بد نظری انسان کو اللہ کی ذات سے دور کر دیتی ہے اور نیکیوں سے انسان کو غافل بنا دیتی ہے، اور اس بد نظری ہی کی وجہ سے انسان کا باطن جو ہے وہ سارا کا سارا برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر جو ہے وہ شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جب یہ غلط دیکھتی ہے تو پھر زبان غلط بولتی ہے، جب زبان غلط بولتی ہے تو کان غلط سنتے ہیں، اور جب کان غلط سنتے ہیں تو دل اور دماغ جو ہے وہ غلط سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور وہیں سے انسان کا باطن جو ہے وہ سارا کا سارا برباد ہو جاتا ہے۔ اب نظر کی حفاظت صرف مردوں کے ذمے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، بلکہ نظر کی حفاظت عورتوں کے بھی ذمے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے جو نابینا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ پردہ کر لو، یا یہ فرمایا کہ عائشہ میرے پیچھے ہو جاؤ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم تو اندھی نہیں ہو۔ یہاں سے یہ بات صاف اور کھل کر واضح آ جاتی ہے میرے دوستوں کہ نظر کی حفاظت جس طرح مردوں کی ذمہ داری ہے، بعینہ اسی طرح نظر کی حفاظت کرنا یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس بد نظری کی سب سے بڑی وجہ معاشرے میں پھیلی ہوئی بے پردگی ہے۔ یہ بے پردگی ہی بد نظری کے وجود میں آنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھے ہوئے زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے رسول کو روتے ہوئے دیکھا اور یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے، تو فرمایا میرے ماں باپ پر آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے جب جہنم کی سیر کروائی تو وہاں میں نے اپنی امت کی عورتوں پر ہونے والے عذابات کو دیکھا، ان عذابات کو سوچ کر جو ہے وہ مجھے رونا آ رہا ہے، وہ عذابات اتنے شدید تھے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا کہ جس کو فرشتوں نے اس کے بالوں کے ذریعے سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا ہوا ہے، اور جہنم کی لپٹیں اس کے فرمایا جسم کو جلا رہی ہیں، اور فرشتوں نے یوں بالوں سے پکڑ کے اسے جہنم کے اوپر لٹکایا ہوا ہے، اور اس کا دماغ جو ہے وہ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہے، وہ چیخ و پکار کر رہی ہے لیکن موت اس عورت کو نہیں آ رہی ہے، اور فرمایا تکلیف کی شدت سے اس عورت کی چیخیں جو ہیں وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر نکل رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ابا جان، اس عورت کو کس نافرمانی کی بنیاد پر یہ سزا دی جا رہی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر سے باہر بے پردہ نکلنے اور ننگے سر چلنے پر دی جا رہی تھی۔ آج میرے دوستوں، میں اور آپ اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں تو بے پردگی تو ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہے، اور سر پہ دوپٹہ نہ رکھنا یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ آج جو گھرانے دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان گھرانوں کے اندر بھی گھروں کے اندر بہن بیٹیوں کے سروں پر دوپٹہ رکھنے کا رواج بالکل ختم سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے ہوا میرے دوستوں کہ جب ہم نے باہر کے معاشرے کو یہ دیکھ کر اطمینان کی سانس لے لی کہ جی ہمارا گھر تو اس برائی سے پاک ہے، تو آہستہ آہستہ وہ برائیاں ہمارے گھر کے اندر بھی آنا جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور عورت کے سر سے دوپٹے کا ہٹنا یہ بے پردگی کا سب سے پہلا زینہ ہے۔ جو عورت اپنی گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے سر کو ڈھانپ کے نہیں رکھے گی، اس کے فرمایا بھائی، اس کا باپ، اس کا شوہر اور اس کا بیٹا اس بات کے لیے ذہن بنا لے کہ وہ چاہے با پردہ ہے لیکن عن قریب وہ ہمارے گھر سے جو ہے وہ بے پردگی کی حالت میں گھر سے باہر نکلی جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس معاشرے سے بے پردگی کو ختم کرنا پڑے گا اور اپنی نظر کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ ایک طرف تو ان کا چہرہ بڑا فرمایا نورانی تھا، اور دوسری طرف سارا کا سارا چہرہ جو تھا وہ سیاہ پڑا ہوا تھا۔ ان کو کہا کہ اللہ آپ کا رحم کرے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میدان حشر سے تو میں نکل گیا، لیکن جب میں پل صراط پر سے گزر کر جنت کی طرف جانے لگا تو فرمایا جہنم کے اندر سے ایک سانپ نکلا اور اس نے میرے منہ پر ایک پنجہ مارا، اور یہ کہہ کر دوبارہ جہنم میں چلا گیا کہ یہ ایک مرتبہ کی بد نظری کی سزا ہے، اگر اس سے زیادہ دیکھتا تو اس سے بھی زیادہ تجھے سزا دی جاتی، اور اس کے پنجہ مارنے سے میرا یہ چہرہ جو ہے وہ سارا کا سارا سیاہ ہو گیا۔ تو میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اگر بد نظری کے گناہ میں مبتلا رہے اور بغیر توبہ کے ہم دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے اس گناہ پر توبہ نہ کی، تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے، وہ ذرا آگے عرض کروں گا۔ اس طرح ایک اللہ والے کسی کے خواب میں آئے، انہوں نے پوچھا ما فعل اللہ بک، بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے میرے گناہوں کو گنوانے لگے، میں ہر گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اقرار کرتا رہا کہ ہاں میرا مولا یہ بھی کیا ہے، ہاں میرے مولا یہ بھی کیا ہے، اور ندامت میرے چہرے پر تھی، اللہ مجھے معاف کرتا گیا، معاف کرتا گیا، معاف کرتا گیا، لیکن ایک گناہ اللہ تعالیٰ نے ایسا گنوایا کہ جس کے اقرار کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں تھی، اور جب 2-3 مرتبہ مجھ سے پوچھا گیا اور میں نے اقرار نہ کیا تو اللہ کا جو جلال تھا، غصہ تھا، اس غصے کی وجہ سے میرے چہرے کا چمڑا اور گوشت دونوں نیچے گر پڑے۔ فرمایا وہ کون سا گناہ تھا؟ کہ وہ بد نظری کرنے کا گناہ تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ یہ بد نظری کا چسکا اتنا گندا ہے میرے دوستوں کہ یہ جوانی کی فرمایا کہ دہلیز پہ شروع ہوتا ہے اور قبر تک فرمایا اندر چلا جاتا ہے۔ آج سفید بال سروں پر اور چہروں پر آ جاتے ہیں، لیکن بد نظریاں کرنے سے فرمایا نہ کوئی جوان بعد رہتا ہے، نہ کوئی بوڑھا بعد رہنے والا بنتا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان اس بد نظری کا یہ ہے میرے دوستوں کہ جو آدمی بد نظری کرتا ہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے دیدار سے محروم فرما دیں گے، کیونکہ جو نگاہ نامحرموں کو دیکھ کر گندی ہو گئی ہے، ناپاک اور غلیظ ہو چکی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پاک اور مقدس اور پاکیزہ ذات کا دیدار نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو مل کر اپنے اندر سے اس بیماری کے ختم کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اب معاملہ یہ ہے مولوی صاحب کہ جب اتنی زیادہ سختی ہے اور اتنے بڑے بڑے عذاب ہیں، اس سے بڑھ کر تو میرے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے کہ میں 2 لمحے کے مزے کے لیے اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جاؤں۔ جس رب کے دیدار کے لیے میں نے ساری زندگی قربانیاں دی ہیں، اپنا مال میں اس رب کے نام پر اس کے دیدار کے لیے تو لگاتا ہوں، صبح سے شام تک 15 گھنٹے بھوکا اس کے دیدار کے لیے بیٹھا ہوں، 5 وقتہ نماز میں اس کے دیدار کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہ 2 لمحے کے مزے جو ہیں یہ اس سے محروم کر رہے ہیں۔ اس کا کوئی علاج ہے؟ اس کا علاج میرے دوستوں اور بزرگوں خوف خدا ہے۔ جس کے آدمی کے دل کے اندر اور جس عورت کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا، وہی اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے گا۔ ایک نوجوان کسی اللہ والے کے پاس گیا اور کہنے لگا حضرت کہ بد نظری کی میرے اندر بڑی بری عادت ہے اور میں اپنے اندر سے یہ بری عادت ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب
اب ان فرمایا اللہ والے جو تھے وہ بھی ذرا فرمایا مزاج کو سمجھنے والے تھے، کہا اچھا بھائی تمہارا علاج ابھی کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ خود اللہ والے نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی ایک پیالہ دودھ کا بھر کے لاؤ، لبالب بالکل فل بھر کے لے آؤ۔ اب ان کا خادم دودھ کا پیالہ لے آیا۔ نوجوان سوچنے لگا کہ دودھ پینے سے بھائی جو ہے بد نظری کی عادت چلی جائے گی۔ نوجوان کے ہاتھ میں وہ پیالہ دیا، کہا بھائی فلاں آدمی کا گھر دیکھا ہے؟ کہا بالکل دیکھا ہے۔ کہا راستہ کیا ہے؟ کہا جی بازار سے ہو کر جاتا ہے۔ کہا یہ دودھ کا پیالہ تو ہاتھ میں پکڑ لے، اور یہ خادم میرا تیرے ساتھ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر ایک جوتا ہے، اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی نیچے گرا نا تو وہیں تجھے جوتے مارا گیا، گلی ہو بازار ہو یا گھر ہو، اس دودھ کے پیالے کو وہاں تک پہنچا دے، پھر میں تجھے تیرا علاج بھی بتا دوں گا۔ اب اس نوجوان نے سوچا بھائی اپنی اصلاح تو کرنی ہے، چنانچہ اس نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور ساری نظر دودھ کے پیالے پہ رکھی۔ اب گلی سے گزر رہا، بازار سے گزر رہا، عورتیں آ رہی جا رہی، لیکن اس کی نظر پیالے کے اوپر پڑی ہے، اور بڑے احتیاط سے چلتے 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 وہ پیالہ جو ہے اس گھر تک پہنچا کر دوبارہ واپس آ گیا۔ کہا حضرت آپ کا کام ہو گیا، علاج بتا دیں؟ کہا بھائی یہی تو علاج ہے جو تو کر کے آیا۔ کہا حضرت میں سمجھا نہیں۔ کہا دودھ گرایا؟ کہا نہ۔ کہا کیوں نہیں گرایا؟ کہا میں تو دودھ کو بالکل مستقل دیکھ کے چل رہا تھا۔ کہا گرایا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ مجھے اپنی بے عزتی کا خوف تھا کہ دودھ گرے گا تو بازار میں جوتے لگ جائیں گے اور سارے لوگوں کے سامنے میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا۔ کہا بس یہی بات ہے میرے بھائی کہ جس کو اللہ کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے کا خوف ہوگا وہ بدنظری خود بخود کرنا چھوڑ دے گا، کہ جب ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے سب کھڑے کر دیے جائیں گے اور ہمارے بازاروں میں چل کر حرکتیں ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو دکھائی جائیں گی، ہماری بیٹھکوں پر بیٹھ کر گندی نظریں فرمایا دوسرے کی بہن بیٹیوں پر ڈالنا جب ہماری بہن بیٹیوں کو بتائی جائیں گی، اس دن کی ذلت اور رسوائی کا خوف جس کے دل کے اندر ہوگا وہ بد نظری کو خود بخود چھوڑنے والا بن جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنی نظر کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ مشائخ فرماتے ہیں میرے دوستوں، مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے سامنے سے کوئی بے پردہ عورت گزر جائے اور اس کا دل چاہ رہا ہے، ایک نظر اٹھا کر دیکھا، جھکا دی، اب وہ آ رہی ہے اور گزرنے والی ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں نظر اٹھا کر دیکھوں، اگر اس ایک لمحے کے لیے وہ اپنی نظر کو جھکا لے اور اس کو نہ دیکھے وہ تو گزر جائے گی میرے دوستوں، اس جھکی ہوئی نظر میں اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیں گے۔ کیونکہ جب انسان اپنے نفس کو مارتا ہے، جب انسان اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے اور جب انسان اپنی چاہت کے خلاف کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی چاہتوں کو پورا کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ ذائقہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، جس نے چکھ لیا نا اسی کو اس کا مزہ آنے والا بنے گا۔ اس لیے کہ جو نظر جھکانے میں ذائقہ ہے وہ نظر کے اٹھانے میں ذائقہ نہیں، کیونکہ نظر کے جھکانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو قلبی سکون اور ذائقہ نصیب فرماتا ہے۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں ہمارے معاشرے کے اندر بہرا روی اتنی عام ہو گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ عورتیں بھی بنی ہوئی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے خود فرمایا کہ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ بیٹھی رہو۔ ایک عورت کا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کی ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نکلے، اور ایک عورت میرے دوستوں اگر کسی ضرورت سے گھر سے باہر بھی نکلے، شریعت نے پابند نہیں کیا تو اسے فرمایا باپردہ حالت کے اندر گھر سے باہر جانا چاہیے۔ اور آج تو شوق کے اندر گھر سے باہر نکلا جاتا ہے، بے وجوہات کی بنیاد پر گھر سے باہر نکلا جاتا ہے اور پردے کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ تو فرمایا عورت کا اصل مقام جو ہے وہ اس کا مکان ہے، جب عورت اپنے مقام پہ رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مقام پہ رکھے گا، جب عورت اپنے مقام سے گر جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی بدترین جگہوں پر پہنچائے گا کہ کنڈکٹروں کا کام جو مردوں کا ذمہ ہے وہ بھی عورتیں اپنے ذمے لینے والی بن جائیں گی۔ آج کوئی صابن عورت کی تصویر کے بغیر نہیں بکتا، کوئی شیمپو عورت کی تصویر کے بغیر نہیں بکتا، دنیا بھر کی غلاظتیں بیچنے کے لیے عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شریعت نے جو ملکہ کا مقام دیا تھا، جو عزت کا مقام دیا تھا، جب اس سے گر کر کام کیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو فرمایا کہ ہر آدمی کے ہاتھ کا میل بنا کے رکھ دیا ہے۔ لیکن جب تک یہ گھر میں تھی تو ماں کی صورت میں ملکہ تھی، بہن کی صورت میں بھائی پیار کرتا تھا اور بیوی کی صورت میں شوہر پیار کرتا تھا، بیٹی کی صورت میں باپ پیار کیا کرتا تھا، لیکن جب اپنے مقام سے گری ہے تو اتنی بدتر ہو گئی جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور دوسری جات فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور ان عورتوں سے کہو کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح فرمایا بن ٹھن کے نہ پھرا کریں تاکہ ہر آدمی کی نظر اس پہ پڑتی چلی جائے۔ میرے دوستوں ایک بے پردہ عورت جس درخت کے نیچے سے گزرتی ہے ہر درخت کا پتا اس عورت پر لعنت برسایا کرتا ہے، اور زمین کے جس حصے پر وہ بے پردگی کی حالت کے اندر قدم
قدم اٹھاتی ہے زمین کا وہ حصہ قیامت کے دن فرمایا کہ اس کے لیے گواہی بنے گا اور دنیا میں اس کے لیے لعنت کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ اور تیسری فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کرے، وَلَيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، ارے خیال تو دیکھو اللہ کا قرآن شریعت کتنا خیال کر رہا ہے کہ زور سے پاؤں بھی زمین پہ عورت کو نہیں مارنا چاہیے کہ اگر پازیب پہنی ہو تو اس کی آواز باہر نہ آ جائے۔ پازیب کی ممانعت فرما دی گئی ہے کہ اتنی زور سے آواز نہ مارے۔ آج تک تو جب تک ٹک 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 ایڈی والی فرمایا سینڈل نہ ملے اس وقت تک فرمایا عورت گھر سے باہر نہیں نکلتی، اور فرمایا فلا تخضعن بالقول، عورت نرمی کے ساتھ کسی سے بات نہ کرے۔ سب سے پہلے عورت کو اپنی طرف یا عورت اپنی طرف کسی کو متوجہ کرنے کا ذریعہ فرمایا کہ نرمی سے بات کرنے سے بنتی ہے۔ جس عورت کے مزاج کے اندر نامحرموں سے بات کرنے میں سختی ہوگی اس عورت کی طرف کبھی بھی کسی کا دل جو ہے وہ فرمایا میل نہیں پیدا کرے گا اور کسی کی میلی نظر اس کی طرف نہیں اٹھے گی۔ اسی شریعت کہتی ہے کہ عورت اگر نامحرم فرمایا کہ فون پر ہے تو عورت اس کو سلام کا جواب بھی نہ دے، دروازے پر کوئی نامحرم آ جائے تو سختی سے بات کر کے اپنے انداز میں سخت بات کر کے فرمایا اس کو رخصت کر دیا جائے تاکہ آدمی کے دل اور دماغ کے اندر کہیں بھی میل پیدا نہ ہو۔ اور آخر میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ایمان والی عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، آج معاشرے کے اندر بعض بہن بیٹیاں ایسی ہیں جن کو شانہ بشانہ چلنے کا شوق چڑھ گیا ہے اور جن کو آزادی کے نام کے اوپر عیاشی چاہیے اور جن کو آزادی کے نام کے اوپر بے پردگی چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ جی اگر اس طرح ہوگا تو عورت سے اس کا حق چھین لیا جائے گا۔ ارے تیرا حق جتنا تجھے فرمایا شریعت نے دیا ہے اتنا کب نے دیا؟ تو وہ وقت بھول گئی کہ جب تو بیوہ ہوا کرتی تھی تو وراثت میں بیٹے تجھے بھی لے لیا کرتے تھے اور بیٹا سگی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا۔ شریعت نے تجھے ماں کا مقام دلایا اور تیرے جنت کے پاؤں کے نیچے قدم فرمایا جنت دکھائی۔ تو وہ وقت بھول گئی کہ جب تو پیدا ہوتی تھی تو لوگ منہ موڑ لیا کرتے تھے اور تجھے زندہ زمین میں ڈال دیا کرتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ملا کر بتایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں ان کی پرورش کرو، جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ اس دن سے ہر باپ کے دل میں تیری محبت، تیری عزت، تیری توقیر پیدا ہو گئی۔ جس دن سے شریعت نے بتایا ہر بہن اپنے بھائی کی ناموس ہے تو ہر بھائی نے اپنی بہن پہ لگانے کے اندر فرمایا کہ اپنے لیے سعادت کی بات سمجھی، ورنہ پہلے بھائی بہنوں کا حق بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ جس دن سے شریعت نے بتایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مرد کے اعمال نامے میں سے عورت کے ساتھ کا برتاؤ دیکھا جائے گا، اس دن سے مرد کے دل میں تیری محبت پیدا ہو گئی، ورنہ پہلے مرد کی نظر میں جوتی سے زیادہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اصل معاملہ یہ ہے میرے دوستوں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جی پردہ تو نظر کا ہوتا ہے۔ ارے نظر کا تو پردہ ہوتا ہے لیکن بنٹھن کے فرمایا اگر کوئی عورت باہر نکلے گی تو کس کی نظر محفوظ رہے گی میرے دوستوں اور بزرگوں؟ سب سے پہلے تو چہرے کا پردہ ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سنائی نا کہ نابینا صحابی آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا تو نابینا نہیں، صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کس کے بارے میں؟ امہات المومنات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں کہ فاسألوہن من وراء الحجاب، کہ جب بات کرنی ہو امہات المومنات سے تو فرمایا پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ ارے اگر تیرے چہرے کا پردہ نہیں تو صحابہ اکرام جیسی مقدس ہستیوں کو یہ حکم کیوں دیا جا رہا؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ نفس فرمایا تیرا تجھے اس بات پر فرمایا اکساتا ہے اور تو بھی اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ بے پردگی کی زندگی کے اندر ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور پردے والی زندگی کے اندر عزت کے سوا اور کچھ نہیں۔ ایک انگریز عورت تھی، وہ مسلمان ہوئی تو اس نے ایک کتاب لکھی جس میں ایک مضمون لکھا پردے کے پیچھے۔ اس عورت نے اس کے اندر یہ بات لکھی کہ جب میں غیر مسلم تھی اس زمانے میں نیم برہنہ حالت میں چلا کرتی تھی، میرا لباس بھی فرمایا اچھا نہیں ہوتا تھا، ہر ایک کی نظر مجھ پر ایسے پڑتی تھی جیسے کوئی شکاری بھوکا کتا بیٹھا ہو، ہر مرد مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا تھا۔ میں جب ڈرائیو کر کے اپنے گھر جاتی تھی گاڑی چلا کے تو بار بار شیشہ دیکھتی تھی کہ کہیں کوئی میرے پیچھے نہ آ جائے اور میری عزت اور جان دونوں کو نقصان نہ پہنچا دے، ہر وقت مجھے بے سکونی رہتی تھی۔ ایک اللہ والی عورت نے جس دن سے مجھے کلمہ پڑھایا اور میں نے پردے والی زندگی اپنائی، اب میں پردے کے اندر بھی انہی گلیوں بازاروں سے چلتی ہوں لیکن کوئی شخص نہیں جانتا میں کالی ہوں یا گوری ہوں، خوبصورت ہوں یا بدصورت ہوں، اور میں امن و امان کے ساتھ چلتی چلی جاتی ہوں۔ اور اس بہن نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی کہ جو سکون مجھے پردے والی زندگی میں ملا ہے وہ سکون مجھے بے پردگی والی زندگی میں نہیں ملا۔
عزت ہے میری بہنوں اور میری بیٹیوں، اس کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا مقام چھپا کے رکھا ہے۔ اگر اسے کھو دیا اور اسے فرمایا ہٹا دیا تو پھر وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی وہاں جوان جنازے اٹھیں گے، اور مشائخ فرماتے ہیں کہ جہاں بے حیائی عام ہوگی وہاں گندی گندی بیماریاں جنم لیں گی۔ آج ہم میں سے کتنوں کے خاندان ہیں جن میں سے کوئی نہ کوئی کینسر کا مریض بیٹھا ہے، ٹی بی کا مریض بیٹھا ہے، ہیپاٹائٹس کا مریض بیٹھا ہے، ہر گلی کوچے ہر دوسری فرمایا بلڈنگ کے اندر ایسے مریض بیٹھے ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ وجہ اس بات کی ہے کہ معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ فرمایا اس زمین نے اپنے اندر سے وہ جراثیم اگلنا شروع کر دیے ہیں کہ جن جراثیموں کا کوئی علاج بھی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس لیے جب تک ہمارے معاشرے سے بے حیائی اور بے پردگی کا معاملہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک میرے محترم عزیزوں فرمایا کہ ہمارے معاشرے کے اندر سے یہ اصلاح ہونا بیماریوں کی اور جوان میتوں کی انتہائی درجہ مشکل ہے۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ بے پردگی ہے، اس لیے اسے چھوڑنا پڑے گا، اس کے بعد دوسرا معاملہ بنے گا۔ آج بات کریں تو کہتے ہیں جی معاشرہ بگڑا ہوا ہے، آج ہم کسی سے بات کریں تو کہتے ہیں جی رات کو اتنی دیر تک فرمایا بہن بیٹیاں گھر میں نہیں آتی، وہ ماں باپ کیسے سوتے ہیں؟ ارے میں یہ کہتا ہوں کہ کون سی ماں ہے کہ اس کی بیٹی رات کو 1-2 بجے تک گھر نہ آئے، سہیلی کے گھر شادی کے اندر کہیں اور بیٹھی ہے اور ماں کو نیند آ جائے؟ ارے ماں کو نیند نہیں آتی، ماں کچھ کہتی نہیں کیونکہ بیٹی کی زبان 1 گز لمبی ہو چکی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ بیٹیاں فرمایا کہ عورت اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی بیٹیاں اتنی بد زبان ہو جائیں گی کہ ماں ان کے سامنے اف بھی نہیں کہیں گی۔ ارے وہ ماں سوتی نہیں ہے۔ آج جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ کہاں مرے پڑے ہیں، جو اولادیں بگڑ رہی ہیں، ماں باپ کو کہاں اولادوں کے بغیر نیند آتی ہے، لیکن اولاد اتنی بے غیرت اور بے حیا بن چکی ہے کہ ماں دیر سے آنے کا سبب بھی پوچھے تو صبح تک ماں کو گالیاں سننی پڑتی ہیں۔ وہ سوچتی ہے نہ پوچھنا ہی بہتر ہے۔ ان میں ماؤں کا قصور نہیں، ان بہن بیٹیوں کا قصور ہے، ان کا قصور ہے جو خود بے حیائی اور بے شرمی کا لباس پہن کر بیٹھی ہیں، منگنیوں کے نام پہ بے پردگی عام کر دی، شادیوں کے نام پر بے پردگی عام کر دی۔ ارے حیثیت کیا ہے منگنی کی؟ ایک وعدہ ہے جو کبھی بھی توڑا جا سکتا ہے، اور کئی وعدے ہو کے ٹوٹ چکے ہیں میرے دوستوں۔ اب یہ بتا کہ جتنا وقت تو نے اس بدبخت کے ساتھ گزارا اور اس کے ساتھ کھڑی رہی، باتیں کرتی رہی، اب یہ منگنی 2-4 سال بعد جو ٹوٹی تو اس گزارے ہوئے وقت کا اللہ کو کیا حساب دینے والی بنے گی؟ کس رشتے سے فرمایا کہ تو اس کے ساتھ فرمایا اتنا وقت بے حیائی اور بے پردگی کی حالت کے اندر گزارنے والی بنی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر معاشرے کی اصلاح نہ کی نا، اور یہ جو چند لوگوں نے، بالکل چند لوگ ہیں، پورا معاشرہ بگڑا ہوا نہیں ہے، اب بھی بھلائی بہت زیادہ ہے، اب بھی بھلائی بہت زیادہ ہے، لیکن برائی کی مثال گوبر جیسی ہے میرے دوستوں۔ اتنی بڑی مسجد میں اگر 100 آدمی خوشبو لگا کر آ جائیں تو فرمایا خوشبوئیں کم آئیں گی۔ اتنی بڑی مسجد میں، اللہ نہ کرے مسجد چھوڑیں، اتنے بڑی فرمایا گلی کے اندر اگر ایک جگہ گندگی رکھ دی جائے تو پوری گلی کو بدبودار کر دیتی ہے۔ یہ وہ گندگیاں ہیں جو ایک جگہ پڑی ہیں اور پورے محلے، معاشرے، قوم، برادری کو بدبودار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، اور یہاں بڑی وجوہات تو بے حیائی تو اس فرمایا لڑکے کی بھی ہے جو مجبور کرتے ہیں۔ آج تو معاملہ ایسا بگڑا میرے بھائی کہ فرمایا کہ عام لوگوں کا کیا رونا، جو دیندار ہے، علم کی پڑھنے والی ہیں، علم پڑھ چکی ہیں، آج وہ بھی ماشاءاللہ 2-2 ڈھائی گھنٹے کی ڈیوٹیاں فرمایا پوری منگیتروں کے ساتھ دینے والی ہیں، پورا پردہ پڑا ہوا ہے، اور فرمایا دستانے موزے ہاتھ کے اندر پڑے۔ پھر سلام کرتا ہوں ان بہن بیٹیوں کو، کم سے کم پردے کو تو بدنام نہیں کر رہی، برقعے کو تو بدنام نہیں کر رہی۔ ارے داڑھی نہ رکھتے میرے بھائی، رکھ کر دوسرے کی رکاوٹ تو نہ بنتے، کہ نہ رکھ کر فرمایا ایک گناہ، رکھ کر رکاوٹ بننے میں کتنا گناہ۔ آج پردے کی حالت میں کھڑے ہو کر 2-2 ڈھائی بجے تک عیاشیوں کی بازاریں گرم کرنا، اس کے بعد کتنے لوگوں کو، تم کو کوئی کچھ نہیں بولتا، کوئی کچھ نہیں بولتا، کہا مولوی کیا بات کرتا ہے، جا کر دیکھ فلاں جگہ پردے کے اندر یہ معاملے پڑے ہوئے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس علم کا قدر نہیں کیا، جنہوں نے اس پردے کی قدر نہیں کی، اللہ نے اس دنیا کے اندر ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا، ان کو نشان عبرت بنا دیا، اور وہی فرمایا زندگی بربادی کا ذریعہ بن گئی۔ اس لیے عزت چاہیے نا میرے بھائی، تو فرمایا حیا کے اندر عزت رکھی ہے۔ جو عورت جتنی بے حیا ہوگی، پہلا نقصان اس عورت کے، مرد کے دل کے اندر سے اس کی محبت گرتی چلی جائے گی۔
کس نے فلسفہ سمجھا دیا؟ آج کہتے ہیں جی کہ بے پردہ چلتے ہیں تو اپنی نظر کو خود دیکھنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، آپ 1 کلو گوشت خرید لیجئے، اسے شاپنگ بیگ میں لے کر جاتے ہیں، کیوں بھائی؟ کہ کوئی کوا کوئی چیل نہ اچک لے۔ کبھی گوشت کو تھال میں رکھ کے سر پہ لے کر چلے تو گھر تک کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ارے 1 کلو گوشت کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ 50 کلو کی بیوی جو بے پردگی کی حالت میں ساتھ لے کر چل رہا ہے، کیا اسے اچکنے والے کوے معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے؟ اسے چھیننے والے کوے معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے؟ لیکن حیا کسے آئے جو خود بے حیا بن جائے؟ حیا کسے آئے جو خود بے حیا بن جائے؟ آج اپنی نظریں اتنی گندی ہو چکی ہیں کہ گھر کی بے حیائی بے پردگی پر ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ جی معاشرہ ہی ایسا ہے، ہم تو چاہتے ہیں معاشرہ ہی ایسا رہے، کیونکہ ہمیں خود بیٹھ کر اس معاشرے کے اندر اپنی آنکھوں کو گندا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، بد نظری کا گناہ وہ گناہ ہے جو باطن کو برباد کر دیتا ہے، اللہ سے دور کر دیتا ہے، انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اور جو بہن بیٹیاں اس کے اندر مبتلا ہیں، اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے باز آ جاؤ، ورنہ ایسے عذاب میں اللہ مبتلا کرے گا۔ سچا واقعہ عرض کر رہا ہوں، ایک کتاب ہے اللہ کے نافرمانوں پر عذابات کے عبرتناک واقعات، عجیب قصہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے، اور وہ کتاب آج بھی موجود ہے، لکھنے والا بھی حیات ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی جگہ ایک شخص قبرستان سے گزر رہا تھا، تو اسے قبر میں سے آواز آئی کہ میں زندہ ہوں مجھے نکالو، میں زندہ ہوں مجھے نکالو، میں زندہ ہوں مجھے نکالو۔ اب وہ آواز جو ہے کسی عورت کی تھی۔ پہلے پہل تو اس نے اپنا وہم سمجھا، جب اور نزدیک گیا تو گھبرایا، اور نزدیک گیا تو وہ سمجھ گیا، چنانچہ قریب کی بستی میں گیا اور جا کر لوگوں کو جمع کیا۔ لوگوں نے بھی سنا تو قبر سے آواز آ رہی ہے، چنانچہ فرمایا لوگوں نے سوچا بھائی قبر کو کھودنا اچھا نہیں، پہلے مولوی صاحب کو بلا لیا جائے۔ مولوی صاحب نے سنا، ان کو بھی آواز آئی، بہرحال مشورے میں طے ہوا کہ بھائی قبر کو کھود دیا جائے۔ کہتے ہیں جیسے ہی قبر کو کھودا تو ایک عورت جو ہے وہ فرمایا اس کا کفن تک ہٹا ہوا تھا، اور فرمایا اندر تھی۔ اس نے کہا چادر ڈالو چادر ڈالو۔ ایک شخص نے چادر ڈالی، اس عورت نے اپنے اوپر چادر ڈالی اور قبر سے نکل کر سیدھی اپنے گھر کی طرف دوڑی اور گھر میں جا کر اندر سے کنڈی لگا دی۔ اب لوگوں نے دروازہ بجایا، بھائی اللہ کی بندی دروازہ کھول، قبر میں اتنے دن رہ کر آئیے، کیا معاملہ ہے کیسا ہے، کچھ علاج کروا دیا، کچھ دیکھ لیا جائے۔ کہا نا میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ بڑا ہوا تو کہا تم میں سے 2-3 آدمی جن کا ذرا جگر مضبوط ہو، دل مضبوط ہو، مجھے دیکھنے کی طاقت ہو، وہ اندر آ جائیں۔ چنانچہ 2-4 آدمی ہمت کر کے اندر گئے۔ اس فرمایا عورت نے جب اپنے سر سے چادر ہٹائی تو اس کے سر کے اوپر کھال بھی نہیں تھی۔ کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا جب مجھے قبر میں اتارا گیا فرشتوں نے میرا ایک ایک بال ایسے نوچا کہ کھال تک اتار دی، اور کہا یہ تیرے ننگے سر پھرنے کی سزا ہے۔ اس کے بعد اپنا چہرہ دکھایا تو ہونٹ جو تھے وہ کٹے ہوئے تھے اور 32 دانتوں کی نظر آ رہی تھی۔ کتنا بھیانک چہرہ تھا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ لپسٹک لگا کر جو مردوں کو اپنی زیارت کروائیے نا، یہ اس کی سزا ہے۔ فرشتوں نے قینچی سے میرے لبوں کو کاٹ دیا۔ اور اس کے بعد جب ہاتھ اور پیروں کے ناخن دیکھے تو وہ فرمایا اکھڑے ہوئے تھے۔ کہا یہ ناخن پالش لگا کر اپنی فرمایا زیب و زینت کو فرمایا ظاہر کرنے کی سزا ہے۔ اس کے بعد بھی وہ عورت 5-6 دن زندہ رہی اور پھر وہ انتقال کر گئی۔ یہ قبر کا عذاب ہے جسے فرمایا لکھنے والا بھی موجود ہے اور کتاب بھی موجود ہے۔ اور قیامت کا عذاب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسے لٹکایا جائے گا کہ دماغ ہانڈی کی طرح ابلے گا۔ ارے میری بہن ابھی سحری بناتے ہوئے ایک تڑکا لگا تو 1 گھنٹہ ہو گیا، تو سی کر رہی ہے، ابھی تک تجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ قبر کا عذاب کہاں برداشت کرے گی؟ جہنم کا عذاب کہاں برداشت کرے گی؟ اس لیے درخواست ہے، گزارش ہے، اپنے آپ کو حیا کے لبادے میں ڈال دے۔ خدا کی قسم اللہ تجھے معاشرے میں اتنی عزت دے گا جس کا تو تصور نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے میرے بھائی، جی ہاں ہماری بھی بنتی ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو باپردہ رہنے کی ترغیب دینے والے بن جائیں اور بے پردگی کو ختم کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کان کھول کے سن لو بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر سے بے پردہ نکلے اور اس کے نکلنے پر اس کا شوہر خوش ہو، اس عورت کے ہر قدم پر اس مرد کے لیے جہنم کے اندر ایک محل تیار کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو خوش نہیں، اگر خوش نہیں تو کبھی روکا ہے؟ خوش نہیں ہے تو کبھی منع کیا ہے؟ خوش نہیں تو کبھی گیلری سے چادر پھینکی، کبھی برقع پھینکا، کبھی دروازے سے نکلتے ہوئے ہاتھ پکڑا، چادر سر پہ ڈال، برقع جسم پہ ڈال؟ اگر خوش نہیں ہے تو کبھی اس کو منع کیا کہ جب پردہ کر پھر میرے ساتھ چلنا؟ ارے تو جیسی حالت میں وہ آئی لے کر چل پڑا۔ وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کہے گی میں نے کبھی بغیر استری کے اپنے باپ بھائی کو نیچے نہیں جانے دیا، لیکن میرے باپ بھائی نے کبھی 200 روپے کا برقع بھی خرید کے اور چادر خرید کے میرے سر پہ نہیں ڈالی۔
ذمہ داری ہے میرے دوستوں میری اور آپ کی، سمجھیں تو بھی اور نہ سمجھیں تو بھی، ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم کو بخشے گا نہیں اگر ہم نے اپنے گھروں کے اندر سے بے پردگی کو ختم کرنے کی محنت نہیں کی۔ اس لیے بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں اور لگاتار یہ بات عرض کرتا ہوں، عید کے مواقع چل رہے ہیں، ہم میں سے جن کی بچیاں بالغ ہو چکی ہیں، بڑی ہو چکی ہیں، وہ اپنی بیویوں کو پوچھیں کہ عید کے لیے کیا تیاری کی، کیسے کپڑے لائے۔ کوئی ایسا کپڑا نہ پہنا دینا کہ پہن کے نکلے تو شرمندگی سے میری نظر ہی جھک جائے، شرمندگی سے میں ڈوب کے مر جاؤں، پھر اس وقت کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ ابھی وقت ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی تو ہم اس معاشرے کی اصلاح اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں اور اپنے آپ سے شروع کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ دونوں کو حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو نظر کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن رب ذوالجلال اپنا دیدار کروائے گا، جو نظر کی حفاظت نہیں کرے گا اور بغیر توبہ کے چلا گیا۔ اب تک جو ہوا میرے دوستوں، آج کی اس مجلس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو اور اللہ تعالیٰ سے پکی ٹھکی معافی مانگ کے اڑ جاؤ کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی نافرمانی والا کام نہیں کروں گا جس سے تیرے دیدار سے مجھے محرومی نصیب ہو جائے میرے مولا اور تیری ناراضگی کا سبب بن جائے میرے مولا، اور قیامت کے دن تو منہ موڑ دے میرے مولا۔ ارے ارادہ تو کرو میرے بھائی، عزم تو کرو، ٹوٹ جائے توبہ پھر کر لینا، لیکن بیٹھے بیٹھے تو عزم اور ارادہ کرو تاکہ اللہ کو یہ بات پتہ لگے کہ ہاں میرا بندہ اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش کر رہا ہے۔ تو نوجوانوں سمیت بتائیں کہ کون انشاءاللہ اپنی اپنی نظر کی حفاظت کے لیے سارے کے سارے اہتمام کریں گے؟ جی ہاں میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے لیے ہم فرمایا کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بلایا، کہا حیت لک، قال معاذ اللہ انہ رب احسن مثوائی، کہا اللہ کی پناہ زلیخا، مجھ پر میرے رب کے بڑے احسان ہیں۔ اب بادشاہ نے پوچھا بڑا کام کیا؟ کہا نا الا ما رحم ربی، ارے یوسف کا تو نفس اسے گناہ کی دعوت دیتا ہے، اکساتا ہے، لیکن مجھ پر میرے رب کا رحم تھا تبھی میں اس گناہ سے بچا۔ تو اللہ سے کہیں کہ میرے مولا معاشرہ بڑا بگڑ چکا ہے، تو اس کی اصلاح فرما، اور جب تک اس کی اصلاح کا کام چل رہا ہے اس وقت تک تو مجھے خصوصاً اپنی نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ مانگنے سے کام بنے گا میرے مولا۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو سب کو اپنی نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، بے حیائی بے پردگی کو ہمارے معاشرے سے ختم فرمائے، اور ہماری بہن بیٹیوں کو با حیا اور با پردہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب